ہلیلویا ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی 33ویں سے 35ویں آیت مقدسہ۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی۔ اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم تمام کیتھولک مسیحی ایمانداروں کے ساتھ مل کر دکھیاری مقدسہ مریم کی یوم یادگار کو مناتے ہیں۔ جتنا دکھ مقدسہ مریم نے سہا، دنیا میں شاید ہی کوئی اور اس بات کا تجربہ کر سکتا ہے۔ خدا کی بندہ طالب ثانی صاحب کا ایک بہت خوبصورت گیت ہے، جس گیت کے بول یہ ہیں کہ مر جان ماواں جد پت مر جاتے ہیں۔ ماں تب مر جاتی ہے جب اس کا بیٹا مر جائے۔ جس ماں کا بچہ مر جاتا ہے وہ ماں خود ہی مر جاتی ہے۔ تو یہ سیم وہی بات ہے پاک کلام کے مطابق جو خدا کے بندہ طالب نصرانی صاحب نے رائٹ ڈاؤن کی، یعنی خالی ہوتے ہوئے اس بات کو لکھا، یہ گیت کہ مر جان ماما جد پت مر جاندے رہے۔ آج ہم عالمی سطح پر جمہوریت کے دن کو مناتے ہیں۔ جمہوریت یہ ہے کہ ہمیں ایک دل، ایک جان اور ایک خیال ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کہا تو جاتا ہے جمہوریت کا راج ہے، لیکن جمہوریت کا راج نہیں، یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہی چل رہی ہے۔ آج کی اس عبادت میں ہم دعا کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے لیے کہ خدا جمہوریت کے نظام کو سامنے لائے اور خدا کے لوگ جمہوریت کا خیال کریں۔ آج عالمی سطح پر انجینئر ڈے کے دن کو بھی منایا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے ان بھائیوں بہنوں کے لیے جو انجینئرنگ کے ساتھ وابستہ ہیں، خواہ وہ کوئی چھوٹے درجے میں کام کر رہا ہے، خواہ کوئی بڑے درجے میں کام کر رہا ہے، خواہ کوئی گھر میں بیٹھ کر انجینئر کے حوالے سے کام کر رہا ہے، خدا اپنے برکت کرے۔ میں دعا ہوں بھائی اسلم کے لیے جن کا تعلق انجینئرنگ سے ہے، کیونکہ یہ جو میسن کا کام ہوتا ہے، جو معمار کا کام ہوتا ہے، یہ انجینئر کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے۔ ہماری دعا ہے ہمارے بھائی کے کام کاروبار کے لیے کہ خدا ان کے کام کاروبار کو دراز کیجیے، اور تمام ان لوگوں کو انجینئر کے کام میں وابستہ ہے خدا نے برکت دے۔ جبکہ آج کی پہلی تلاوت جو مقدس پالوس رسول کے خط عبرانیوں کے نام میں سے دی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ مسیح نے فرما برداری سیکھی اور وہ خدا کا وفادار رہا۔ یاد رکھیں کہ دکھ سہ کر وفاداری سیکھنا جو نا یہ بڑی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو وفاداری سب سے بڑی نظر آتی ہے اپنے باپ کے ساتھ، وہ وفاداری یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں گئے اور وہاں پر یسوع مسیح نے ایک دعا کی، وہ دعا یسوع مسیح نے کون سی کی تھی؟ کسی کو بتا؟ گتسمنی میں باغ میں جا کر خداوند یسوع مسیح نے ایک دعا کی۔ اگر ہو سکے تو یہ پہلا مجھ سے ٹل جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات خدا سے کہی، اپنے باپ سے کہی کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ ہے وفاداری کا سب سے بڑا نشان کہ خدا یسوع مسیح نے کہا اپنے باپ سے کہ باپ اگر تیری مرضی ہے تو یہ پیالہ جو میں پینے والا ہوں نا یہ ٹل جائے، لیکن میری نہیں، پھر بھی تیری مرضی پوری۔ اگر مجھے پینا ہی پڑے گا تو میں پی لوں گا۔ وہ پیالہ کون سا تھا؟ جو پیالہ آج بزرگ شمعون مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کی ماں کو بتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اس نے گود میں لیا اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے تیری نجات کیا کی ہے، دیکھ لی ہے۔ یہ باتیں کہنے کے بعد اس نے کہا خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم سے، خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم سے کہا کہ بھائی دیکھ
تیرا یہ جو بیٹا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے اسرائیل میں گرنے اور اٹھنے کا کیا ہوگا، سبب ہوگا، اور بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوں گے، لیکن یہ بات یاد رکھ، میں کہتا ہوں کہ تیری اپنی جان میں سے کیا ہوگی، تلوار پھر جائے گی، تیری اپنی جان میں سے تلوار پھر جائے گی۔ وہ اپنی جان میں سے تلوار پھرنے سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد یہ تھا کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹے کی جان لے لی جائے گی۔ جیسے میں نے پہلے کہا، خدا کا بندہ وہ خدا میں سو چکا ہے، جس نے بہت ساری شاعری کی ہے، بہت سارے گیت لکھے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا انہیں بھی ابدی رحمت عطا فرمائے۔ طالب نصرانی صاحب کو، انہوں نے جب یہ گیت لکھا ہے تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ تیری اپنی جان میں سے کیا ہوگی، تلوار پھر جائے گی۔ اس نے یہ گیت اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا کہ مر جان ماما جد پت مر جاتے، یعنی کہ جب خدا یسوع مسیح کی جان اس کی ماں کے سامنے لے لی گئی تو ماں خود بخود ہی کیا ہوئی، مر گئی، لیکن ماں نے بھی وفاداری کا نشان دکھایا، ساری باتیں یہ دل میں رکھی، حفظ کرتی رہی، اور کیا کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے کیا ہو، موافق ہو۔ جس طرح مقدسہ مریم، جس طرح خدا یسوع مسیح کا بیٹا اپنے ماں باپ کا، اپنے باپ کا، آسمانی خدا کا وفادار رہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اسی طرح مقدسہ مریم بھی خدا کی وفادار بندی رہی۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی مقدسہ مریم کی طرح دل گردہ رکھیں، اگر غم آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے تو دکھیاری ماں کی آج عید مناتے ہوئے، آج کا یوم یادگار مناتے ہوئے ہم خدا کے وفادار رہیں۔ خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے، ہم یسوع مسیح کی طرح خدا کے حضور میں اپنے ہر دکھ کی، ہر ایک بیماری کی، ہر ایک غم پریشانی کی خدا کی مرضی کو جان کر خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے یہ بات کہیں کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔